دوسری بات جس کی طرف میں اس وقت خاص طور پر توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ ہے استغفار. یہ دعا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکتا ہوں. یہ ایک ایسی دعا ہے جو انتہائی عام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ استغفار کے اصلی اور حقیقی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور انفرادیت کے حلقے کے اندر لے لے. یہ لفظ غفارہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں. اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطری کمزوری کو ڈھانک لے. لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے. لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے، اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے، اور اپنے علم سے علم عطا کرے، اور اپنی روشنی سے روشنی دے. کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا، قائم رکھنے والا. فرمایا پس جب کہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے بگڑنے سے بچاوے. بس انسان کے لیے یہ ایک طبی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے. اس کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ خالق بھی ہے اور قیوم بھی ہے. اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی. اپنے حالتوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت یہاں اس صورت میں کام آتی ہے جب دائمی استغفار آدمی کرتا ہے. غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے، اور استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے. اسی کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے، تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں. اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا